السلام علیکم جی، مائی نیم از اسما شیخ، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج ہم بات کریں گے غلام خاندان کے 9ویں سلطان کے بارے میں، جو اور کوئی نہیں بلکہ غیاث الدین بلبن تھے۔ غیاث الدین بلبن غلام خاندان کا 9واں سلطان بلبن الباری ترک تھا۔ ان کا اصل نام بہاؤالدین تھا۔ کہا جاتا ہے جوانی میں اسے مغلوں نے بغداد میں قید کر کے غلام کے طور پر بیچ دیا تھا۔ پھر التمش نے اسے 1233 میں اپنے آقا سے خرید لیا۔ التمش اور رضیہ کے دور میں اس نے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہا، لیکن وہ غدار ثابت ہوا اور رضیہ کو تخت سے ہٹانے میں بھی اس کا اہم کردار ادا ہوا۔ بہرام شاہ اور مسعود شاہ نے بھی اسے بہت زیادہ اہمیت دی۔ پھر وزیر ابو بکر نے انہیں امیر حاجب مقرر کیا اور اس عہدے سے انہیں 40 ترک رئیسوں میں اپنا مقام مضبوط کرنے کا بھی موقع مل گیا۔ کہا جاتا ہے بلبن دہلی کے عظیم سلطانوں میں سے ایک تھا، ایک عظیم جنگجو، منتظم اور مدبر۔ اس نے ایک مطلق بادشاہیت قائم کی اور شمالی ہندوستان میں ترک حکمرانی کو مستحکم کیا۔ اس نے زیادہ فتوحات کا سہارا نہیں لیا، بلکہ اپنے ممتاز آقا التمش کے علاقوں کے ورثے پر مضبوطی سے گرفت رکھی۔ مزید یہ کہ بلبن نے سلطنت کے اندرونی انتشار اور منگولوں کے بیرونی خطرے سے محفوظ رکھا۔ اس نے اپنے اقتدار کے اندر کامل امن و امان بحال کیا اور بے اختیار اہلکاروں اور سماج دشمن عناصر کو آہانی ہاتھوں سے کچل ڈالا۔ اس نے نہ صرف بادشاہی کے الہی حقوق کا نظریہ پیش کیا، بلکہ خود مختاری کے فرض کا اعلیٰ احساس بھی رکھتا تھا۔ وہ انتہائی باشعور اور محنتی آدمی تھے۔ اس نے عوام کو انصاف فراہم کیا اور قصوروار ثابت ہونے پر اپنے رشتہ داروں پر بھی رحم بالکل نہیں کیا۔ اس کی سزائیں بہت زیادہ ظالمانہ ہوتی تھیں، جس نے لوگوں کے دلوں میں خوف بھی پیدا کر دیا تھا۔ ایک مضبوط نظم و ضبط رکھنے والا بلبن نے انتظامی امور میں شرافت سے بے حد تابعداری اور وفاداری کا بھی مطالبہ کیا۔ 40 کے گروپ کا رکن تھا اور اسے سلطان کے خلاف اقتدار کے لیے ان کی جدوجہد میں حصہ لیا تھا۔ اس طرح وہ سلطان کی طاقت کو توڑنے کا بھی ذمہ دار تھا۔ اب اقتدار میں آنے کے بعد اس کا خیال تھا کہ سلطان کی عزت اور اس کے خاندان کی حفاظت یعنی کہ 40 کی طاقت کو توڑ کر ہی ممکن ہے۔ کہا جاتا ہے ناصر الدین کے دور میں بھی جب وہ نائب کے طور پر کام کرتا تھا تو اس نے 40 کی طاقت کو توڑنے کی کوشش کی۔ جب وہ خود سلطان بنا تو پھر اسے مقصد کے حصول کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ جب بلبن تخت پر بیٹھا اس کے زیادہ تر رئیس یا تو مر چکے تھے یا بلبن کے ہاتھوں تباہ ہو گئے تھے۔ باقی جو زندہ رہے اب مارے گئے یا ان کے اقتدار سے محروم ہو گئے تھے۔ اس نے جونیئر ترک افسران کو اعلیٰ عہدوں پر ترقی دی تاکہ وہ اس کے وفادار رہ سکیں۔ کہا جاتا ہے اسی طرح ایک مضبوط بادشاہیت کے لیے ایک مضبوط فوج کی ضرورت تھی۔ بلبن نے اپنے استبداد کو مؤثر بنانے، اپنی سلطنت کو منگولوں کے حملے سے بچانے اور بغاوتوں کو کچلنے کے لیے اس کی ضرورت کو بہت محسوس کیا۔ اس نے اپنی فوج کے افسروں اور سپاہیوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا۔ ان نے اچھی خاصی تنخواہیں دیں اور ان کی تربیت میں ذاتی دلچسپی بھی لی۔ مزید یہ ان زمینوں اور جاگیروں کے بارے میں بھی تحقیقات کرنے کی ہدایت کی جو پچھلے سلاطین نے مختلف لوگوں کو ان کی فوجی خدمات کے بدلے میں دی تھی، اور معلوم ہوا کہ ان میں سے بہت سے ان بھوروں، بیواؤں، یتیموں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی خدمت نہیں کی تھی۔ ریاست نے ان کے لیے نقد پینشن کا انتظام بھی کیا، یہاں تک کہ جو لوگ ریاست کے لیے خدمت انجام دے رہے تھے ان کی زمینیں اور جاگیریں بھی ریاستی افسروں کے سپرد کر دی گئیں۔ کہا جاتا ہے انہیں نقد ادائیگی کا انتظام کیا گیا، لیکن بعد میں نچلے طبقوں کی درخواست پر بلبن نے بھوروں، بیواؤں اور یتیموں کے بارے میں اپنے احکامات منسوخ کر دیے۔ اس طرح ایک مفید اقتدام ختم کر دیا گیا۔ بلبن کی انتظامیہ آدھی فوج اور آدھی سول تھی۔ اس کے تمام افسران کو انتظامی اور فوجی دونوں فرائض
انجام دینے تھے۔ بلبن خود پوری انتظامیہ پر کنٹرول رکھتا تھا۔ ان کے دور حکومت میں نائب کا کوئی عہدہ نہیں تھا اور وزیر کا عہدہ بھی غیر معمولی ہو گیا تھا۔ لہٰذا بلبن اپنی جاسوسی نظام کے ایک مؤثر تنظیم ہو گیا تھا۔ لہٰذا بلبن اپنی کامیابی کا مرہون مند تھا، جس کی وجہ سے اس کی جاسوسی نظام کی ایک مؤثر تنظیم تھی۔ جاسوس اور اس کے گورنر، فوجی اور سول افسروں اور یہاں تک کہ اس کے اپنے بیٹوں کی سرگرمیوں پر بھی نظر رکھتے تھے۔ بلبن اگرچہ بہت سخت اور غیر سمجھوتہ کرنے والا تھا، لیکن اس کا اختیار انصاف پسند، روشن خیال اور برباد تھا۔ اعلیٰ مقام کا حقدار بلبن کے کارنامے نے اسے دہلی کے سلطانوں میں ایک اعلیٰ مقام کا حقدار بنا دیا تھا۔ بلبن نے کہا جاتا ہے اس نے تغل کے رشتہ داروں، پیروکاروں کو مثالی سزائیں دیں اور انہیں لکھنوتی کے کھلے بازار میں پھانسی دے دی، اور انتظامیہ کو منظم کرنے اور صوبے پر دہلی کی گرفت محسوس کرنے کے لیے کچھ اور دن وہاں رہا۔ اس نے صوبے کو اس قدر اہمیت دی کہ دہلی روانہ ہونے سے پہلے اس نے انتظامی کاموں میں احتیاط برتنے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے اور اکلوتے بچ جانے والے بیٹے بگرا خان کے سپرد کر دیا۔ اسی طرح بلبن کا انتقال 1288 میں ہوا۔ جی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن غیاث الدین بلبن کے بارے میں، جو کہ غلام خاندان کے 9ویں سلطان تھے۔ بلبن اگرچہ سخت اور غیر سمجھوتہ کرنے والا تھا، لیکن اس کا اختیار انصاف پسند، روشن خیال اور برباد تھا۔ بلبن کے کارنامے نے اسے دہلی کے سلطانوں میں ایک اعلیٰ مقام کا حقدار بھی بنا دیا تھا۔ جی امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔